مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مغز قرآن روح ایماں جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان میں رحمت سحر، اور رحمت سحر میں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں، تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج اس سلسلے کا آپ 5واں کوارٹر فائنل ملاحظہ کریں گے، اور آج 3 کے بجائے 2 ہمارے کنٹسٹنٹس ہیں جو مد مقابل ہوں گے۔ الحمدللہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے آڈیشن پاس کیا اور اس کے بعد انہوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں کامیابی حاصل کی، اور آج یہ مد مقابل ہوں گے 5ویں کوارٹر فائنلز میں۔ مقابلے کو جج کرنے کے لیے حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی 3 معروف شخصیات ہمارا جوری پینل ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب اشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کا خیر مقدم، اور آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں ہم مقابلے کی طرف۔ 5واں کوارٹر فائنل دہن میں زباں تمہارے لیے، مقابلہ حسن تقاریر، اور جو موضوع آج منتخب کیا گیا ہے بہت خوبصورت موضوع ہے۔ سماعت منتظر ہیں کہ کس انداز سے ہمارے یہ کنٹسٹنٹس جو ہے وہ اپنا کانٹینٹ پیش کرتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ آج تقاریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور حقیقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایماں بھی ہے، مغز قرآن بھی ہے، شرط ایماں بھی ہے، اور اصل ایماں بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے قلوب میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم راسخ فرمائے۔ پہلے کنٹسٹنٹ ہیں محمد طلحہ لطیف، جن کا تعلق این ڈی یونیورسٹی سے ہے۔ تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں، اور 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائمر اسکرین پر موجود ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ کوارٹر فائنلز 5ویں کوارٹر فائنلز کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا یہی مفہوم ہے جناب والا، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کل جہاں سے زیادہ دلوں میں راسخ ہو جائے، کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا تقاضا ہے کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی محبت دلوں میں نہ بس جائے۔ تو اسی لیے جناب والا ہر مومن کے دل میں محبت رسول کا ہونا لازمی ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کا بارگاہ رسالت میں اپنا مال پیش کر دینا ہو، یا حضرت زید کا عشق رسول کے سبب گھر لوٹنے سے انکار کر دینا، حضرت علی کا ہجرت کی رات بستر رسول پر بے خوف و خطر سو جانا ہو، یا حضرت خباب کا جلتے انگاروں پر عشق کی داستان رقم کرنا، حضرت حبیب بن زید انصاری کا اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا تو گوارا کرنا ہو، مگر مسیلمہ کذاب کے جھوٹے نبوت کے دعوے کا اقرار نہ کرنا ہو، یا حضرت خبیب بن عدی کا موت کو قبول کرتے ہوئے بھی حضور کے پاؤں میں کانٹا لگنا بھی گوارا نہ کرنا ہو، یہ سب محبت رسول سے سرشار وہ دیوانے ہیں کہ جنہیں اسی محبت کے سبب ایمان کی معراج ملتی ہے جناب والا۔ مگر محبت رسول کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں صدر علی وقار، یہ تبھی مکمل ہوتی ہے کہ جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت حضور کی سنتوں اور احکامات پر عمل کیا جائے۔ حضور کی سب سے پسندیدہ عمل نماز کا پابندی کرنا ہو، یا خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک رواں رکھنا ہو، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا ہو، یا حضور کی صفت صداقت و امانت کو اپنانا ہو، یہ سب محبت رسول کے تقاضے ہیں جناب والا۔ سو دیکھیے کہ آج ہم ان تقاضوں میں کہاں کھڑے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ محبت محمد کی، محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو سب کچھ نامکمل ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹ تھے محمد طلحہ، جنہوں نے اپنی تقریر مکمل کی، اور امید ہے ہمارے منصفین بہت متاثر بھی ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اچھے کامنٹس آپ کو سننے کے لیے ملیں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سیکنڈ اور لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں آج کے اس مقابلے حسن تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے، 5ویں کوارٹر فائنل کے عبداللہ سعدی، جن کا تعلق جامعہ صفہ سے ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ آپ بھی آغاز کریں گے۔ مائک تھوڑا سا سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کمفرٹیبل رہیں۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، تیار ہیں، ریلیکس ہیں۔ ٹائمر اسکرین پر موجود، 2 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ کے پاس، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ تاج العارفین تک پہنچنے والا الہیت کا مقدمہ اسی ایک بات کی جاگیر ہے کہ عشق الہی محبت رسول کے بغیر ناممکن ہے صدر علی وقار۔ تبھی تو خالق کائنات من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما فرما کر عشق رسول اور محبت رسول سے لبریز لوگوں کو بہرایابی کی نوید سناتا ہے، کیونکہ محبت رسول وہ دائمی کیفیت ہے جو ایمان کے پہلے لمحے سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک مومن کا سرمایہ زیست ہے، اور وہ کیفیت مومن کی زندگی میں تب ہوگی جب اس کی رگوں میں محبت رسول کا خون دوڑے گا کہ صدر علی وقار بلال حبشی کا سورج کے تپتے ہوئے آسمان کے نیچے آگ اگلتی ریت پر محمد رسول کا دامن تھامنا محبت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ احد کے کارزار پر جناب طلحہ بن عبید اللہ کا محمد عربی کے لیے ڈھال بن جانا اور اپنی جان آفری کے لیے نچھاور کر دینا محبت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ جناب والا زمانہ اس انصاری عورت کو کیسے عزلت و گمنامی میں ڈال سکتا ہے کہ جس کا باپ، بیٹا اور بھائی ایک ہی جنگ میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، مگر پھر بھی اس کی زبان پر یہی کلمات تھے کہ مجھے بتاؤ محمد کیسے ہے۔ جناب والا اگر اس صدی کی محبت رسول دیکھنی ہو تو حافظ مستقیم کو دیکھ لیجئے کہ جن کا وصال ہی درود و سلام پڑھتے ہوئے ہوتا ہے۔ اس الہی بخش کو دیکھ لیجئے کہ جو محبت رسول میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے صدر علی وقار کہ جس کے سینے میں محبت رسول ہو، دنیا کی کوئی باطل طاقت اسے نڈال نہیں کر سکتی، کیونکہ محبت رسول ہی ایمان کی روح ہے۔ صفحہ دہر میں اسلامی انقلاب انہی لوگوں نے برپا کیا ہے کہ جو حقیقی محبت رسول کے جاویدہ تھے۔ یقیناً 313 کا شکست خوردہ لشکر ہزار مسلح فروزوں کے سامنے ہیچ ہے، مگر اسی محبت رسول کی بنا پر 313 کا لشکر غربت و گمنامی سے ابھر کر عزت و خوشبختی کے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں تاج و تخت قلندروں کے سامنے نازیابی کی بھیک مانگتا ہے۔ لیکن صد حیف جناب والا، ہم محبت رسول کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اتباع سنت کو چھوڑ دیا ہے، تفوّض رسالت کو چھوڑ دیا ہے، لیکن تفوّض رسالت میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اور عبداللہ سعدی نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور میرے بھائی نے بہت زبردست انداز سے تقریر مکمل کی، اور چلتے گئے لیکن زبردست۔ بہرحال محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا موضوع رہا دونوں کنٹیسٹنٹس کی۔ آپ نے تقاریر سماعت کی، چلتے ہیں ججز کی طرف اور جانتے ہیں آج 5ویں کوارٹر فائنل کے حساب سے کس انداز سے انہوں نے پرفارمنسز دیکھی اور کیا تاثرات ہوں گے ججز کے، اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب۔ سر کیا فرمائیے؟ بہت شکریہ، آپ نے میری شکایت توجہ دی اور مجھے موقع دیا کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ گرینڈ فنالے تک ایسے ہی جاری و ساری رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا محمد لطیف طلحہ بیٹا، آپ این ڈی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے پریزنٹیشن اچھی دی ہے، گڈ اسٹارٹ آپ نے اچھا کیا، اور جو مجھے ذاتی طور پسند آیا وہ آپ نے تقاضۂ محبت کی بات کی کہ تقاضۂ محبت اولین جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو ان جیسا بننے کی کوشش کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جب کسی نے پیروی کی اور اتباع کی تو وہ
دائرۂ محبت میں آ جاتا ہے. اور عشق نبی یا محبت نبی کے حوالے سے سورہ حجرات میں واضح اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اونچی آواز میں بات نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال حقارت وغیرہ آپ کو پتہ بھی نہ لگے. یہ ہے محبت. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی اور اظہار محبت کئی جگہ کیا کہ یہ صرف نبی ہیں, تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح محبت کے اظہار قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے. تو جامی رحمۃ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آیا, شاید ویسے ڈسکس کرا تھا کہ اتنے اچھے محبت کرنا رہتے کہ جب وہ جا رہے تھے قصد کرا انہوں نے, عازم مدینہ تھے, تو والی وقت کو کہا گیا کہ ان کو روکو, ہمارے دربار میں نہ آنے پائیں. وجہ پوچھی تو کہا کہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, اگر یہ آ گئے تو ہمیں باہر آ کے ان کا استقبال کرنا پڑے. اللہ, یہ ہے محبت کی معراج. بہرحال آپ نے بڑا اچھا بتایا اور وائس ویریشن آپ کی اچھی تھی, کنٹینٹ میں اچھا تھا, لیکن تھوڑا سا اور جان لگاتے نا کنٹینٹ اور مزیدار ہو جاتا تھا. آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا کنٹینٹ کے ساتھ, لیکن پھر بھی بہتر تھا, برا نہیں تھا. عبداللہ سعدی, آپ نے عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوآرڈینیٹ کیا آپس میں, اچھا لگا. اظہار محبت کی مثالیں آپ نے دی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طرح محبت کا اظہار کیا, وہ آپ نے بتایا ہے. اور تھوڑی سی بیٹا آپ کی آواز جگہ پھٹ رہی تھی, آپ غیر اختیاری طور پہ چیخنے کی کوشش کر رہے تھے. اتنی بار سنا کر آئے کہ آواز بٹھا لی انہوں نے. تلفظ میں بہت غلطیاں تھیں آپ کے, تلفظ میں بہت غلطیاں تھیں, وہ تو شاید بھائی آپ کو بتائیں گے. محسوس ہوا تھا کہ بہت غلطیاں, ہم اگنور بھی کر دیتے ہیں, لیکن غلطیاں تھیں. اور ریپیٹ کرا آپ نے آخر میں جا کے 2-3 باتوں وہ اٹک رہے تھے, لیکن آپ نے ایک دم کور کیا اس کو. تو یہ ہم یہی چیز پکڑتے ہیں ہم لوگ. بہرحال ایک اچھا مقابلہ تھا. اچھا مقابلہ تھا. شاہد مسرور صاحب, سر کیا فرمائیے گا؟ اچھا جی, پہلے تو طلحہ لطیف آپ کی تقریر اچھی تھی, اور بہت اچھی تقریر جو ہے نا وہ بعض اوقات بہت چھوٹی غلطی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پرابلم کر جاتی ہے. یہ امپروو کریں آپ. ٹھیک ہے نا. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت اچھا بولیں گے, اس سے زیادہ یہ آپ کا کی انتہا نہیں ہے, یہ بیسٹ نہیں تھا آج کا, یہ ابتدا ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ آگے مقابلہ بھی سخت ہے اور زندگی میں اور مقابلے. ٹکڑے آپ نے 2 دفعہ کہا, ٹکڑے ٹکڑے لگا, صفت نہیں ہوتا صفت ہوتا ہے. اس طرح کی کچھ غلطیاں آپ نے کی ہیں نا. اس کا بہترین طریقہ یہ, اب تو آپ کے پاس موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ آتے ہوئے راستے میں بھی اپنا تلفظ صحیح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ روسٹرم کا استعمال سیکھ لیجیے. میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ روسٹرم کو پکڑ کے نہ کھڑے ہوں کبھی بھی. آپ کے ہاتھ جب آزاد رہیں گے نا تو آپ کا اظہار جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے بھی ہوگا. صحیح. اچھا, میں آپ سے عرض کروں بھائی عبداللہ سعدی, آپ کا کانٹینٹ ان سے زیادہ اچھا تھا, لیکن زبر کا ایک تو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. دوسرا, جب آپ رٹا لگاتے ہیں نا, رٹا ابتدا میں لگائیے, یاد رکھیے. ہم نے اپنی زندگی میں یہی کہ ہم لکھواتے تھے, پہلے اپنے ڈیڈی سے لکھواتے تھے, اس کو رٹا لگاتے تھے, پھر خود لکھتے تھے, اس کو رٹا لگاتے تھے, پھر رٹا لگانا بھی چھوڑ دیا, پوائنٹس لکھتے تھے صرف. رٹے میں وہی ہوتا ہے جو آج آپ کے ساتھ ہوا. آپ بھولتے تھے, یاد کرتے تھے, بھولتے تھے, آپ اٹک گئے کہاں جا کر, یادداشت پہ, اور ایک دم آپ کی پچ وہاں گئی, اور دوبارہ پھر آپ نے شروع کیا, ایسا لگا شروع کیا ہے, جو ایک دم شروع کرتے ہیں اور بہت زیادہ پھر نہیں نیچے آ گیا. ٹھیک. جب آپ پیراگراف سے پیراگراف پہ آتے ہیں تو آپ کی پچ تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح. نہ کریں ایسا, آپ صرف یاد کیا کیجیے. سنیں لوگوں کو, جتنی نالج ہوگی نا آپ کے پاس, وقت کم پڑ جائے گا, وقت کم پڑ جائے گا جو بتانا آپ چاہتے ہیں اس کے لیے. آپ اتنا اچھا شروع کیا آپ نے کہ میں آپ کا قائل ہو گیا تھا, لیکن بعد میں پرابلم گڑبڑ ہو گئی. سنیں لوگوں کو, جتنا سن سکتے ہیں سنیں, اور اپنی اصلاح خود کریں. دونوں آج اچھا بولے دونوں. زبردست. اور ایز شاہد بھائی سیڈ, اے گڈ اسپیکر ہیز آلویز بین اے گڈ لسنر. بالکل صحیح بات ہے. ایک اور فرمائیے گا جی. بہرہ یابی کیا ہوتا ہے یار؟ بہرہ یابی کہا تھا نا, کیا ہوتا ہے یار؟ دیکھا کرو ان چیزوں کو. جی رضوان بھائی. جناب, آج کا کوارٹر فائنل, اور طلحہ آپ کا مواد اچھا تھا, حوالہ جات جو دیے وہ اچھا تھے, انداز کو مزید بہتر کریں. یا میں شاہد بھائی کی ایک بات سے ذرا سا اختلاف, انداز بہتر کریں. اچھا, روسٹم پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شروع میں وہ ایک آپ کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ موجود ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ فری ہوتے چلے جائیں گے, ابھی ابتدا ہے, لیکن باڈی لینگویج کو دونوں جانب لے کے چلیں. اگر روسٹم ایک سائڈ سے پکڑا ہوا ہے اور جب سیدھے ہاتھ کا استعمال ہے تو کر لیں. یہ میں سمجھتا ہوں اسٹیبل ہو جائیں تو پھر ابتدا میں جب عادی ہو جائیں اس چیز کے تو پھر تو آپ مطلب ہے فری ہینڈ جس طرف جانا ہے وہ چلے جائیں. تو اچھا, دوسری ایک اور بات یہ تھی کہ پھر عبداللہ سعدی آپ آئے, وہی نشاندہی کی کہ
کیفیت, دوڑے, عورت, کیسے, تو یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سماعتوں کو متاثر کرتا ہے. اور دیکھیں اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے اور اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے, یہ ایک اصول ہے. تو بہت سارے, لیکن ایک آپ کے ساتھ تھوڑا سا المیہ یہ رہے گا کہ ہمارے یہاں جو بچے سیکھ رہے ہیں, سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں, جس کو اگر میں بری تقریر نہیں کہتا, جو اوسط درجے سے کم تقریر ہوتی ہے اس کو وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, پھر اس کو دیکھ کے اس سے مزید نچلے درجے پر بچہ تیار کر لیتا ہے تقریر. سیلف اکاؤنٹیبلٹی. تو کسی جو کوہنا مشق ہمارے ڈیبیٹر ہیں, پروگرامز میں آتے رہیں آپ, جو اس کے علاوہ بھی ٹرانسمیشن کے علاوہ جو کراچی کے مقابلے اس میں آئے تو اسی میں آپ سیکھیں. لیکن آج ظاہر سی بات ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی, اور آشکار بھائی نے جس آیت کا حوالہ دیا وہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وہ آیت تحریر ہے جو اسواتکم کی آیت ہے. تو اس کی اہمیت دیکھیں کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچا رکھو. یہ معاملہ بہت جو ہے وہ باریک مرحلہ ہے. تو وہی والی بات ہے, حضرت اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اللہ آپ لوگوں کے لیے نیک خواہشات ہیں. چلیں جی, آپ نے کامنٹس جانے, ڈونٹ گو اینی ویئر, کیپ واچنگ ARYQTV. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. مقابلہ حسن تقاریر 5واں کوارٹر فائنل آپ نے ملاحظہ کیا, دونوں تقاریر آپ نے ملاحظہ کی اور آپ نے ہمارے معزز منصفین کے تاثرات بھی جانے. اس سے قبل کہ اناؤنس کیا جائے کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا ونر آف دا ڈے, کون وہ خوش نصیب کنٹسٹنٹ ہے جس نے آج کا یہ مقابلہ جیت کر سیمی فائنلز میں اپنی جگہ بنا لی ہے, ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسرز کا, جن کی ابتدائی رمضان سے ہی جن کی محبت اور تعاون شامل حال ہے. اسٹارٹنگ فرام سینٹس اینڈ سیکریٹس, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم کوئز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. وی آلسو شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو سیلانی اسپائسز, اور آپ کے ساتھ ساتھ جھلک بیوٹی کریم کا بہت شکریہ, سیاہ گولڈ کریم کا بہت شکریہ, اور آپ کے ساتھ ساتھ نسا بیوٹی کریم کا بہت شکریہ. اینڈ وی آر آلسو تھینکفل ٹو فائزہ بیوٹی کریم اینڈ راکسی بیوٹی کریم, اور اس کے ساتھ ساتھ سیوسٹن واچز بنانے والوں کا بہت شکریہ. آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ. اور ہم خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب سہیل شمس بھائی کا, جن کی طرف سے گرینڈ کیش پرائزز ہیں ہمارے فائنلسٹ کے لیے, اور آپ کے ساتھ ساتھ وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بہت شکریہ, جن کی طرف سے فائنلسٹ کے لیے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے. ونس اگین وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو آل دی اسپانسرز. آپ سب کے تعاون کا, آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہمارے دونوں کنٹسٹنٹس ہیں ان کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں اور دونوں منتظر ہیں, آپ کی سماعتیں بھی منتظر ہیں کہ آج کون جیت کر سیمی فائنلز میں پہنچ چکا ہے. تو اس کنٹسٹنٹ کا نام ہے, وہ آپ بھی ہو سکتے تھے اور وہ آپ بھی ہو سکتے تھے, اور اس خوش نصیب کا نام ہے محمد طلحہ لطیف. بہت مبارک ہو, کھڑے ہو جائیں, کیمرہ آپ کو کیپچر کرے. کانگریچولیشنس آپ کو, آپ کے والدین کو, استادوں کو بہت مبارکباد. اور امید ہے جو باتیں سمجھائی گئی ہیں آپ سیمی فائنلز میں اور بہتر انداز سے آئیں گے. اور آپ میں بھی عبداللہ سعدی تمام وہ صلاحیتیں جو ایک اچھے مقرر میں ہوتی ہیں سب موجود ہیں. جو ہمارے منصفین نے باتیں سمجھائی انشاءاللہ آپ عمل کریں, فیوچر میں بہترین مقرر بنیں گے. بیسٹ آف لک آپ کو بھی اور آپ کو بھی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم اپنے تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو جزائے خیر دے. ایک طرف بچوں کی اصلاح, اور جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ میجر پورشن جو کامنٹس اور ریمارکس کا ہوتا ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اکنالج کیا جاتا ہے ان کے ایفرٹس کو. آج جو موضوع رہا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں اپنی جان کے سوا تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ سننا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور پر ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر, جب تک کہ تو مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کر لے تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا, تو کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قلب کی طرف توجہ کی, اور جو اس میں جان کی محبت تھی اسے بھی نکال پھینکا, اور اب اس طرح متوجہ ہوئے اپنے دل کی طرف کہ اب اس دل میں اگر کوئی محبت رہے گی تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اب عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے. حضور نے جب یہ سنا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں عمر, اب تیرا ایمان کامل ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین, اس کی اولاد
اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب کرے، کیونکہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے جناب رئیس احمد، اور انشاءاللہ مقابلہ حسن نعت کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ